السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال بہت دنوں سے آ رہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو دیوبندی ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں، سنی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں، جیسا کہ میں نے آپ سے کل ذکر کیا، کہ یہ جو وہابی ہیں، جو ابن عبد الوہاب نجدی کے فالوورز ہیں، پھر ان سے آگے ہمارے ہاں اہل حدیث جنم لیتے ہیں، اور اہل حدیث کے جنم لینے کے بعد پاکستان ہندوستان کی سرزمین میں حنفی اور غیر مقلد اہل حدیث، جو اس زمانے میں وہابی کے نام سے منسوب تھے، یہ دو مسلمانوں کے اندر ایک آپ سمجھ لیں کہ تفریق کے بعد دو دھڑ وجود میں آتے ہیں، ایک حنفی ہیں اور دوسرے یہ وہابی ہیں۔ حنفی جو ہیں وہ سنی کہلائے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ جو سنی عقائد ہیں وہ آپ کو احناف میں ملتے تھے، اور یہ وہابی جو ہیں یہ ان سنی عقائد میں سے بعض عقیدوں کے خلاف تھے، تو اس لیے انہیں سواد اعظم سے باہر کر دیا گیا۔ یہ اقلیت کے طور پہ رہے، یہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے رہے، ویسی ہے جیسا میں اپنے آپ کو میڈیکل ڈاکٹر کو، میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک سند نہ ہو، تو جب تک سنیت کے عقیدے نہ ہوں آپ اہل سنت کہتے پھریں۔ یہ تو وہی انجینئر مرزا والی بات ہو گئی جو قادیانیوں کو حنفی کہتا ہے۔ خیر اس کو تو چھوڑ دیں، جاہل آدمی ہے، جہل بکتا رہتا ہے، کیا سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو اب کیا ہوا کہ جو حنفی رہ گئے تھے ان میں سے بعض حنفیوں کا رجحان ان عقائد کی طرف ہو گیا جو وہابیوں کے تھے۔ نتیجتاً انہوں نے اپنی کتابوں میں ایسی عبارتیں لکھیں جو وہابیزم کی تائید میں تھیں۔ ابن عبد الوہاب نجدی کو انہوں نے ایک بہت اچھے انسان کے روپ میں بیان فرمایا، اور اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ دیوبند یہ مکتبہ فکر جو مورد وجود میں آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حنفیوں کا ایک مکتبہ تھا، یہ بریلی کے مکتبے سے پرانا تھا، لیکن چونکہ دیوبندی مکتبہ فکر کے بعض افراد کے جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کے افکار ہائی جیکٹ ہو چکے تھے وہابی موومنٹ کی وجہ سے، نتیجتاً بریلوی مکتبہ فکر، جو بلکہ آپ سمجھیں کہ بریلی کے مقام پہ سنی مکتبہ فکر کا ایک مدرسہ پھر مورد وجود میں آیا، اور اس نے ان تمام چیزوں کو ریوائیو کیا کہ بھائی یہ جو دیوبند کے اندر جو عجیب و غریب سی چیزیں وہابیزم سے آ گئی ہیں، ان کا سنی عقائد سے تعلق نہیں ہے، سنی عقائد یہ ہوتے ہیں۔ تو بریلوی جو ہے مدرسہ جو ہے جو بریلی میں ہے، یہ سنی جس کو آپ کہتے ہیں نا اہل سنت والجماعت، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ صحیح معنوں میں یہ وہی عکاسی ہے جو آپ کو دنیا کے ہر خطے میں مل جائے گی جہاں جہاں سنی آباد ہیں، چاہے وہ مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں کہ حنفی ہوں، کیونکہ عقائد تو سب کے سیم ہے، صرف فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ اس لیے دیوبند کو انہوں نے سنیت سے باہر لا کے کھڑا کر دیا کہ تم حنفی اپنے آپ کو کہتے ہو، کہتے رہو، لیکن ان عقیدوں کے معاملے میں دیوبند کے جو نقطہ نظر ہے وہ سنی نقطہ نظر سے اعراض کر گیا ہے، اور وہابیوں کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو گیا ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت اب نے لکھا بھی انہیں، اور اس کے جب جواب نہیں آیا ان کے پاس سے کہ عقائد کی اصلاح میں، یا وہ لوگ جو اس دنیا میں نہیں رہے تھے ان کی جو کتابیں دیوبندی مکتبہ فکر میں بہت زیادہ سرکولیشن میں تھیں، ان کے اوپر گرفت کی اعلیٰ حضرت نے، تو بہرحال انہوں نے اگنور کیا اس چیز کو، تو اعلیٰ حضرت نے ان تمام چیزوں کو جمع کر کے حرمین شریفین میں، مکے میں اسپیشلی جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے پاس اس کتاب کو پیش کیا، ان معاملات کو پیش کیا، تو انہوں نے اس پر یہی کہا کہ ہاں دیوبندیوں کے یہ تمام عبارتیں جو ہیں یہ سنی عقائد کے خلاف ہیں۔ اچھا، اب یہ حسام الحرمین کے نام سے یہ کتاب شائع ہوئی، اور اس کے اندر اچھا یاد رکھیں اس زمانے میں جو آپ کا حرمین شریفین ہے نا، مکہ مدینہ، یہاں پہ ترکوں کی حکومت تھی، یہ لوگ حنفی تھے، سنی تھے، اہل سنت والجماعت کا اٹوٹ انگ تھے، انڈر خلافت تھے، یہ وہابیوں کی حکومت اس زمانے میں نہیں تھی۔ تو جب وہ فتویٰ دیوبند کے لوگوں تک پہنچا
تو انہوں نے پھر کتابیں لکھیں جس میں انہوں نے اپنے رجوع لکھے یا کہا کہ نہیں ہم ایز اے اسکول اس اسٹیٹمنٹ کو ایسے ہی لیتے ہیں جیسے سنی عقائد ہیں، اور جن لوگوں کی طرف ان عبارتوں کی نسبت کی گئی ہے ہم ان عبارتوں کو ڈسون کرتے ہیں، یہ وہ ان کی شخصی رائے ہو سکتی ہے لیکن مکتبہ فکر کی ہماری یہ رائے نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں وہ ایک کتاب لکھی جس کو وہ آج بھی کوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ان تمام اعتراضات کے جوابات دیے۔ بعض لوگوں نے بعد میں آنے والوں میں سے کچھ شرارتی لوگوں نے اس قسم کے بھی تحریریں لکھیں کہ استغفر اللہ العظیم، اعلیٰ حضرت کے اوپر دجل کا اور ایسے الفاظ استعمال کیے کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹس یہ کر دیں وہ کر دیں۔ اگر تو انہوں نے اسٹیٹمنٹس یہ وہ کر دیں تو پھر دیوبند کے مکتبہ فکر سے وہ کتابیں کیوں لکھی گئیں علماء حرمین کو کنونس کرنے کے لیے کہ نہیں وہ عبارتیں جو ہیں یا تو رجوع ہے یا پھر ان کی فہم میں یہ مسئلہ ہو گیا یا وہ انڈیویجول عبارتیں تھیں اور یہ وہ کر کے صفائیاں کیوں پیش کی گئیں؟ نہیں صفائی پیش کرتے۔ تو اینی وے نتیجتاً وہ بات وہاں پہ یوں تو ہو گئی، لیکن ایک بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ اس معاملے کو دیوبند کی طرف سے اس تحریر لکھ کے رفع کرنے کی جو کوشش کی گئی، اس کے بعد ان عبارتوں کو دیوبند کی کتابوں سے نکالا کیوں نہیں گیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قابل اعتراض عبارتیں، اسٹیٹمنٹس، قول جو بھی کچھ تھیں وہ انہیں کتابوں سے حذف کر دینا چاہیے تھا، نکال دینا چاہیے تھا، تاکہ دیوبند کا جو نقطۂ نظر ہے وہ واضح ہو جاتا کہ بھائی ہم ٹوٹلی ان اسٹیٹمنٹس کو ڈسون کرتے ہیں۔ ان شخصیات نے جو اسٹیٹمنٹس لکھی ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے ان اسٹیٹمنٹس کے اوپر توبہ کی، تائب ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو ہم ان عبارتوں کو کتابوں سے نکال دیتے ہیں۔ اب ان کی مزید اشاعت نہیں ہوگی، جو پرانے نسخے چھپ گئے، اب نہیں ہوگی اشاعت ان کی۔ لیکن ایسا کوئی اقدام دیوبند کی طرف سے نہیں ہوا، اور آج بھی وہ عبارتیں کتابوں میں موجود ہیں، اور وہ عبارتیں جو ہیں وہ پڑھائی بھی جاتی ہیں، پڑھی بھی جاتی ہیں، اور that's basically the thing۔ اگر یہ ان عبارتوں کو اس زمانے میں نکال دیتے اور صحیح معنوں میں رجوع کرتے، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا دروازہ تھا دیوبند کے پاس سنیت میں داخل ہونے کا، اور ان تمام چیزوں سے وہ تائب ہوتے جو وہابیوں کے عقائد تھے، ان کو چھوڑ دیتے اور ان کو یوں پکڑ کے نہ بیٹھے رہتے۔ اب مسئلہ کیا ہوا ہے دیوبند میں کہ ہیں تو حنفی، کہتے تو اپنے آپ کو حنفی ہیں وہ، لیکن ان میں کچھ چیزیں وہابیوں والی آ گئی ہیں، تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وہابی بھی انہیں کچھ حد تک پسند کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے جیسے ہیں، اور اس لیے انہیں انعام اکرام سے بھی نواز دیتے ہیں، اپنے ہاں آ کے ذرا تبلیغ اشاعت کا بھی کام کرنے دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہابیوں کا بھی بھلا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے حنفیوں کے خلاف نہیں ہیں ہم، تو وہ ان حنفیوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو حنفی کہنے سے، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے سے، اپنے آپ کو سنی کہنے سے آپ سنی نہیں ہو جاتے، بلکہ آپ کو وہ گراؤنڈز پیش کرنے پڑتے ہیں جو سنی عقائد ہیں، آپ ان سے انحراف کر کے سنی نہیں رہ سکتے۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پر سوچا جائے کہ یہ عبارتیں کیوں نہیں نکالی گئیں؟ کیا حرمین کے ان فتاوی جات کو خاموش کرنے کے لیے وہ کتابیں لکھی گئیں کہ جب معاملہ رفع دفع ہو گیا تو پھر ہم وہی بات کرتے رہیں گے، وہی جے جے کار ہوتی رہے گی، یا کیا معاملہ ہے؟ I mean it's a $1 million question۔ اگر واقعی سواد اعظم میں جڑنا ہے تو پھر ان عبارتوں کو نکالنا ہوگا، تو پھر سواد اعظم میں جڑو گے، جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں نا، وہی کتابیں جو سنی حضرات کے ہاں فقہ میں استعمال ہوتی ہیں وہی دیوبندی حضرات کے ہاں بھی استعمال ہوتی ہیں، بس اختلافات وہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب وہ کتابیں بڑی موٹی ہیں، ان میں بڑے جو ہے وہ نکات ہیں، پھر اس پہ ابحاث ہیں، وہ علماء کا کام ہے۔ خلاصتاً آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو لفظ سنی کا اطلاق ہوتا ہے نا، اس کا مطلب بریلوی نہیں ہوتا، صرف یہ بات یاد رکھیں۔ حنفیوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، سب سنی جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے بریلوی سے ہی ہوں۔ اب میرے جتنے سنی اساتذہ کرام ہیں،
ترک سے ہیں یا البانیہ سے ہوں تو وہ بریلوی کے تو نہیں پڑے ہوئے لیکن سنی ہیں اور حنفی بھی ہیں، کیونکہ ان کے عقائد وہی ہیں جو سنیوں کے عقائد ہیں۔ تو ہندوستان پاکستان کی سرزمین میں بہت سارے سنی اسکولز مورد وجود میں آئے، لیکن اللہ نے بریلی شریف میں موجود اس سنی اسکول کو جو شان بخشی تو سب اس سے جڑتے چلے گئے۔ لیکن آج بھی پاکستان ہندوستان میں سارے سنی بریلوی نہیں ہیں، پر بریلوی سارے سنی ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے، زیادہ مشکل بات تو ہے نہیں نا۔ تو اسی لیے اپنے ذہن میں سے یہ بات نکال دیں، جب بھی ہم کہتے ہیں نا سنی، لوگ کہتے ہیں بریلوی، نہیں، آپ سمجھے نہیں بات کو۔ دیوبند ایک مکتبہ فکر بھی ہے، ایک سکول بھی ہے، جو اس سے جڑے ہیں، چاہے پاکستان میں ہوں یا ہندوستان میں ہوں، وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں۔ یہ بڑا ایک واضح فرق ہے، وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں اور سب ان کو دیوبندی ہی مانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اگر اہل سنت والجماعت کہہ بھی دیں تو عقیدے میں بعض معاملات میں جو میں نے آپ سے ذکر کیے، جن پہ حسام الحرمین میں اٹھایا گیا تھا نکات، وہ اس کو فلفل نہیں کر پاتے۔ تو بہت سارے مسئلے آپ میں سے میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں سر آپ اس مسئلے میں یہ بات کرتے ہیں، ہم نے مفتی طارق مسعود کو سنا ہے وہ اس مسئلے میں یہ موقف رکھتے ہیں، کیونکہ مفتی طارق مسعود دیوبند سے ہیں، وہ آپ کو وہی پوائنٹ آف ویو بتائیں گے جو دیوبند کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور یہ پوائنٹ آف ویو سنی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، یہ وہابی پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ دیوبند اتنا زیادہ انفلوئنس رہا ہے وہابزم سے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ وہابی ہو گئے ہیں جو ہیں حنفی بظاہر لیکن اندر سے وہابی ہیں، یا کم سے کم کچھ چیزیں وہابیوں کی آ گئی ہیں ان میں۔ اس لیے بہت ساری ریسرچ میں یہ وہابیوں کی ریسرچ پہ تکیہ کرتے ہیں، یا پھر ان کو کوٹ کرتے ہیں، یا ان کے اکابرین کو اپنے اکابرین بھی سمجھتے ہیں۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں ابن تیمیہ کو، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے ابن عبد الوہاب نجدی کو بھی بڑے اچھے نام سے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، بڑی تفصیلات ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس 12-15 منٹ کی بات سے آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اور اس کو بڑی آسانی سے حل یوں کیا جا سکتا ہے اگر حل کرنا چاہیں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔